اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پولس گلتیوں کے آخری باب کو ہمارے اور لوگوں کے درمیان تعلق کے لیے مختص کرتا ہے کہ ان سے کیسے پیش آیا جائے۔ آپ میں سے کتنے متفق ہیں کہ آپ کے زیادہ تر مسائل کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے؟ آمین۔ کل رات آپ نے سنا کہ میں گھر میں اس وقت تک روحانی ہوتی ہوں جب تک لوگ گھر واپس نہیں آ جاتے۔ میرا مطلب ہے ان دنوں میں اپنی پسندیدہ مسیحی تعلیمات کی کیسٹ چلاتی رہتی اور اپنی پسند کی مسیحی موسیقی سنتی رہتی اور اپنی پسندیدہ آیات کو پڑھتی رہتی تھی، اور میں کتنا روحانی محسوس کرتی۔ پھر جب ہمارے بچے گھر آ جاتے، شور کرنا شروع کرتے، چیزیں گراتے، گند پھیلاتے۔ سنیے، میری دوہری شخصیت تھی۔ میرا مطلب ہے کبھی تو اتنی روحانی اور پھر یکدم غیر روحانی ہو جاتی۔ یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اس لیے لوگ ہمارے لیے امتحان ہیں، ایسے لوگ جن کے ساتھ ہم اپنی روحانیت کی مشق کرتے ہیں۔ آمین۔ آپ جو کچھ اتوار کو چرچ میں سیکھتے ہیں، آپ کو موقع ملتا ہے کہ سوموار کو لوگوں کے ساتھ مشق کریں، اور اتوار کے دن شاید آپ کے دونوں جانب لوگ آپ ہی کی طرح روحانی ہوتے ہیں یا شاید اداکاری کرتے ہیں کیونکہ وہ چرچ میں ہیں۔ جب آپ سوموار کو کام پر جاتے ہیں تو آپ کا سامنا مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، اس لیے جو ہم اتوار کو سیکھتے ہیں سوموار کو اس کی مشق کرتے ہیں۔ آمین۔ جی سنیں، اور یہیں پر ایک کلیسیا کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ جب ہم چرچ جاتے ہیں سب باتوں سے متفق ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم چرچ کی حدود سے باہر معاشرے میں اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اسی جگہ اس کی ضرورت ہے۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے چرچ نما سوشل کلب میں جائیں اور وہاں ایک دوسرے کے ساتھ روحانی بن جائیں۔ ہمیں ایسی دنیا میں باہر جانا ہے جو مشکل ہے، جہاں لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، جہاں لوگ درست عمل نہیں کر رہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں یسوع کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ شاید آپ ہی وہ شخص ہوں گے جس میں وہ یسوع کو دیکھ پائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ بطور ایماندار ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ خدا صرف چند لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو پلپٹ پر نظر آتے ہیں، لیکن وہ آپ سب کو جو یہاں موجود ہیں ہم سے زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ میرا کام مقدسوں کو تیار کرنا ہے تاکہ وہ جائیں اور خدمت کا کام کریں۔ صرف مقصد یہ نہیں کہ آپ یہاں آ کر مجھے دیکھیں یا ہر صبح ٹی وی پر مجھے کام کرتا دیکھیں۔ ہر مرتبہ جب آپ مجھے سنتے ہیں تو میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے جانا ہے اور لوگوں کے سامنے نمونہ بننا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو خدا ہمیشہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ توجہ رکھیں اور تربیت کو اپنا بنیادی مقصد بنائیں کہ محبت میں کیسے چلیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں انسانی محبت کی بات نہیں کر رہی، میں خدا کی طرح محبت کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم دنیا میں جاتے ہیں اور لوگوں کو وہ محبت دکھاتے ہیں جو خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے، تو خدا ہمیشہ ہمارا خیال رکھے گا اور آپ کی ہر ضرورت پورا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو اور شاید آپ کو کچھ حالات سے گزرنا پڑے، تو خدا ہمیشہ آپ کو قائم اور ہمیشہ ثابت قدم رکھے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں انصاف کرے گا، وہ ہمیشہ غلط چیزوں کو درست کرے گا۔ در حقیقت بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا ہماری مصیبت کے بعد ہمیں دوہری برکت دے گا۔ وہ عادل خدا ہے۔ آپ میں سے کتنوں کے ساتھ برا سلوک ہوا؟ جی آپ میری کہانی کو جانتے ہیں۔ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی اور میں کافی عرصے تک مشکل میں رہی، لیکن میں یہاں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ خدا نے مجھے برکت دی ہے، دوہری بلکہ تہری، میری مصیبت کی نسبت زیادہ جس سے میں گزری۔ میں اپنی اس مصیبت کو زندگی سے نکالنا نہیں چاہوں گی، اگر چاہوں بھی تو، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ اس کے بغیر میں اس مقام تک کیسے پہنچتی، یعنی اگر میں ان حالات سے نہ گزرتی۔ اس لیے آپ اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑیں کہ آپ کو کن حالات سے گزرنا پڑا ہے، بلکہ کہیں واہ میں دوہری برکت کے لیے پرجوش ہوں جو مجھے ملنے کو ہے، کیونکہ خدا مجھے اجر دے گا۔ آمین۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس مختصر پیغام کو آج استعمال کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کریں؟ کوئی ہے؟ سب نہیں۔
میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کچھ اکتا جائیں گے، کیونکہ جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اب غلطیوں 6 باب، پہلی 5 آیات۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو، یقیناً جو ہم سب ہیں، ہم جو روحانی ہیں، اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ وہ جس نئی شریعت کی بات کر رہا ہے وہ محبت کی شریعت ہے، آزادی کی شریعت، یہی محبت کی شریعت ہے۔ اب ہمیں پرانے عہد نامے کے ان تمام قوانین اور قاعدوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک کام، لوگوں سے پیار کرنا سیکھو جیسے میں نے تم سے کیا، تاکہ اس پیار سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ دوسروں سے بدسلوکی کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بہت سی باتیں جلدی میں نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے لیے کچھ زیادہ وقت چاہیے۔ ہم کلام پر گہری توجہ کریں گے۔ ہم تو یقیناً درست ہیں، وہ غلط ہیں۔ ہمارے خیالات بہتر ہیں، ہم زیادہ ہوشیار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں۔ اوہ خدایا، جب وہ کچھ غلط کرتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ سنیں، اب انجان نہ بنے، ہم تو ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ تم نے دیکھا، تم نے سنا، میں تمہیں بتاتی ہوں میں نے کیا سنا، میں تو کبھی ایسے نہیں سوچ سکتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے یہ کیا، لیکن سچائی یہ ہے ہم دوسروں کی عدالت کرتے ہیں۔ رومیو 2:1 میں لکھا ہے، ہم لوگوں پر ان باتوں کا الزام لگاتے ہیں جو ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے لیے عذر تراشتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھ سے ایسے بات کرو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ ایسے کام کرو، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ آج میرا دن بہت برا تھا۔ اگر آپ کو زیادہ ٹریفک میں گھر آنا پڑے تو آپ کا مزاج بگڑا ہوگا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی چھوٹ نہیں ہے۔ کام پر برا دن گزرے تو یہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل جب ہم اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم دیکھیں کہ آیا ہم آگے بڑھتے ہوئے وفادار رہتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ ایک چیز جو میں اب تک سمجھ نہیں سکی اور اس پر زیادہ تعلیم بھی نہیں دی، پولوس کی آنکھوں کے ساتھ شاید کافی زیادہ مسئلہ تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ شاید کسی قسم کا کوئی انفیکشن تھا۔ اس کی آنکھیں بہتی رہتی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ یہ بہت ناگوار ہے کہ اس پر نظر کی جائے۔ اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ لکھ سکتا، اور ایک بات جو وہ آخر میں کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں شاید اسے زیادہ سمجھا سکوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ وہ اکثر کاتب سے لکھواتا تھا، لیکن غلطیوں کے نام خط اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جانے، اگرچہ کہ یہ اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ لکھے، کہ یہ کتنی اہم باتیں ہیں تاکہ وہ اس فرق کو سمجھے کہ شرع پسند ہونے اور روح کی رہنمائی میں چلنے میں فرق ہے، تاکہ وہ جسم کے کاموں اور فضل کے درمیان فرق کو سمجھیں، کیونکہ یہ دونوں زندگی گزارنے کے مختلف انداز ہیں۔ اگر ہم جسم کے کاموں کے اعتبار سے جئیں اور خود سے کچھ ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی بہت مشکل ہے۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں، آپ میں سے کتنوں نے
کوشش کی ہے اور آپ نے خود کو تھکا لیا ہے، اور اب آپ تیار ہیں کہ خدا کو کرنے دیں، خدا کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو یقیناً آپ بھی نہیں کر سکتے۔ آمین۔ اس لیے پولس نے ایک نئی آزادی حاصل کی، کیونکہ وہ خود بھی انتہا درجے کا شرف پسند تھا۔ وہ فریسیوں کا فریسی تھا، وہ شریعت سے اچھی طرح واقف تھا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ وہ مسیحیوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اور اب اسے دمشق کی راہ پر مسیح مل گیا اور یہ فضل اس کی زندگی میں انڈیلا گیا۔ وہ جان لیتا ہے کہ خدا کس قدر بھلا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے کہ وہ صرف فضل سے بچ سکتا ہے، نہ کہ شریعت سے۔ یہ اس کے لیے حیرت انگیز بات تھی اور وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو تو جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جانیں؟ میرے لیے اگرچہ بہت سے لوگ ہماری منسٹری کی بدولت نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات میرے لیے بہت ہی اہم ہے، میں اس کو ہمیشہ ہی اولیت دیتی ہوں۔ میں مبشرانہ خدمت کے لیے نہیں بلائی گئی، مجھے مسیح کے بدن میں بلاوا ہے کہ دوسروں کی بڑھنے اور بالغ ہونے میں مدد کروں، تاکہ وہ سب حاصل کریں جس کے لیے یسوع ہوا، تاکہ وہ یہ حاصل کریں۔ کیونکہ اگر میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میں کافی عرصے تک شریعت پر عمل کرتی رہی، جو خدا سے پیار کرتی تھی، باقاعدگی سے چڑھ جاتی، دے یکی دیتی، کلیسیا کے کام کرتی، لیکن گھر پر میرا برا حال تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے آزاد رہوں اپنے ماضی کے تمام مسائل سے۔ اس لیے میں ہر معاملے میں ہی غیر فعال تھی جتنا کہ ایک شخص ہو سکتا ہے۔ میری بہت بری حالت تھی۔ گناہگار کے طور پر بدحال ہونا ایک بات ہے، لیکن ہمیں یقیناً بدحال مقدس نہیں ہونا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو متفق ہیں کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو کچھ ہونا چاہیے، اور آپ کو تھوڑا بہت پہلے کی نسبت خوش ہونا چاہیے؟ میں جانتی ہوں، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ چرچ جاتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کچھ کمی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اس لیے میں خدا سے کہوں گی کہ کچھ غلط ہے، کچھ کمی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنا ہے جیسی گزار رہی تھی۔ میں بتانا چاہوں گی کہ جب خدا نے 1976 میں مجھے چھوا اور میرے اندر کلام کی بھوک بڑھ گئی، دن میں صرف ایک باب نہیں کہ فرض پورا کروں، بلکہ میں واقعی بائبل کا مطالعہ کر رہی تھی اور سیکھ رہی تھی کہ یسوع نے میرے لیے کیا 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 ہے اور اس کا زندگی پر کیسے اطلاق کروں۔ میرے اندر جلتی خواہش تھی کہ لوگوں کو سچائی سکھاؤں، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہ ان کو آزاد کرے گی، اور میں یہ اس وقت تک کروں گی جب تک زندگی کی آخری سانس ہے۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یسوع نے قیمت ادا کی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ ہم آسمان پر جا سکیں، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھا سکیں جب تک یہاں ہیں۔ آمین۔ ہمیں تو شادمان گروپ ہونا چاہیے تھا۔ آمین۔ اگر ہم خوش نہیں رہ سکتے تو پھر نہ جانے کون رہے گا۔ اس لیے پولس اگرچہ آنکھ کی بیماری میں مبتلا تھا، اس نے محنت کی۔ وہ کہتا ہے، میں نے اتنی جانفشانی کی کہ خود کو نڈھال کر لیا کہ تمہیں یہ پیغام دے سکوں۔ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں لکھا، کیونکہ یہ میرے لیے اس قدر اہم ہے۔ وہ لوگ جو مسیح میں بالغ ہیں وہ گھر پر ہی نہیں رہتے کہ اپنا وعدہ پورا نہ کریں، اور جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں اس میں وفادار نہ ہو، اس لیے کہ انہیں کچھ جسمانی کمزوری ہے۔ مجھے 2 دن تک اپنی کمر پر برف کی مرہم رکھنا پڑی، کیونکہ میری کمر میں کچھ مسئلہ ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں آئس بیگ کے ساتھ یہاں کھڑی ہوں اور پورا وقت کلام سناؤں، بلکہ میں آؤں گی تاکہ جو خدا نے کہا ہے وہ کام کروں۔ میں حوصلہ افزائی کروں گی کہ آپ بھی ایسا کریں۔ یہ مت سوچیں چونکہ میرا کام پر دن بہت برا گزرا تو مجھے چھوٹ مل گئی ہے کہ میں اگلے 24 گھنٹے لوگوں سے بدسلوکی کروں گی۔ بہن، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اپنے برے رویے کے لیے عذر تراشتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں رکھتے؟ سنیے، ان باتوں کے بعد آئیں آگے بڑھیں۔ چلیں اب دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت کو ہمیں دوبارہ سننے کی ضرورت ہے۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔
تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ مجھے ایمپلیفائڈ ترجمے میں یہ آیت پسند ہے کہ ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، اپنی غلطیوں کا بوجھ۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو، تمہیں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اور تم ان کو کچھ ایسا کرتے دیکھو جو غلط ہے، اور اگر تم روحانی ہو تو اس معاملے کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی عدالت کرو یا ان پر تنقید کرو، میں نہیں چاہتا کہ ان کو اپنی زندگی سے نکال دو، بلکہ ان کی بحالی میں مدد کرو، اور یہ کام نرم مزاجی اور حلیمی سے کرو، اور اپنے پر بھی نظر رکھو، کیونکہ اگر تم کسی دوسرے کی عدالت کرو اور پھر خود بھی وہی کام کرو، ایسا کام جو آپ نے سوچا بھی نہیں کہ آپ کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ خدا آپ پر آپ کی تمام کمزوریاں ظاہر نہ کرے؟ آمین۔ اس لیے دوسروں کی بھرپور عدالت کریں، تو پھر خدا آپ پر آپ کی کچھ کمزوریاں ظاہر کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح دوسروں کے لیے اپنا منہ بند رکھیں گے۔ اس طرح ہماری روحانیت کا معیار ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ دوسروں سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک اہم باتوں میں سے ایک ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ نہ سمجھ پائیں جو میں نے ابھی کہا ہے۔ خدا کے نزدیک اہم باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جو کہ ہماری روحانیت کا معیار ظاہر کرتی ہے کہ ہم لوگوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، خاص طور پر ان سے جنہوں نے ہم سے برا سلوک کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کچھ دیر اس پر غور کریں۔ نہیں، وہ حقدار نہیں ہے کہ میں ان سے اچھا سلوک کروں۔ تو کیا مجھے کلام کی وہ آیت نکالنا پڑے گی جہاں یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو؟ لیکن یہ ناانصافی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے یہ کرو کیونکہ اس سے ظاہر ہوگا کہ تم میری طرح ہو، ظاہر ہوگا کہ تم اپنے آسمانی باپ کی طرح ہو۔ شاید آپ سب میری کہانی سے واقف ہیں، میں صرف اس کا خلاصہ بتاؤں گی۔ میں بہت سالوں تک اپنے باپ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی، مجھے ان سے نفرت تھی۔ میں نے رسمی طور پر یہ دعا تو کر دی کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن میں ان سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور جس قدر ممکن تھا دور رہتی۔ شاید کبھی کرسمس کے موقع پر کچھ دیر کے لیے چلی جاتی، کبھی چھٹیوں میں۔ ایک صبح میں دعا میں خدا سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا سے ان معاملات پر کیا پوچھتے ہیں۔ یہ لگتا تو بہت روحانی ہے، لیکن شاید آپ کو یہ پسند نہ آئے کہ خدا کیا کہے گا۔ یاد رکھیں جو میں نے پہلے کہا، اگر آپ خدا کی بات نہیں سنیں گے جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے تو وہ آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں سن سکتے۔ جی، میرے والدین بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کی صحت بھی بگڑ رہی تھی، انہیں توجہ کی ضرورت تھی۔ وہ ہمارے سینٹ لوئس میں گھر سے 250 میل کے فاصلے پر رہتے تھے، وہاں اچھے ڈاکٹر نہیں تھے، اور مجھے لگا کہ خدا میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ سینٹ لوئس لے چلوں، ان کو گھر لے کر دوں، ان کا خیال رکھوں جب تک وہ زندہ ہیں۔ میں نے سوچا شاید یہ ابلیس ہے۔ اے شیطان، میں تجھے یسوع کے نام سے جھڑکتی ہوں۔ جانتے ہی کیوں؟ کیونکہ میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ خدا مجھے ایسا کرنے کو کہے گا۔ میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ مجھے ایسا کرنے کو کہے گا، لیکن خدا کبھی ارادہ نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے اگلی مرتبہ دعا میں وہی جواب، پھر جب دعا کی کوشش کی تو وہی جواب۔ میرے اور ڈیو کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم کسی کے لیے گھر خریدتے، اور اس طرح ہم پھر اسی جگہ پہنچ جاتے جہاں سے ہم نے اس کا آغاز سالوں پہلے شروع کیا تھا۔ آخر کار میں نے ڈیو کو بتایا، یہ سوچ کر کہ وہ مجھے منع کر دے گا۔ وہ بولا،
بہتر ہے کہ تم فوری ایسا کرو جو خدا نے کہا ہے۔ پھر میں نے کوشش کی کہ سستا گھر خریدوں، لیکن اس میں بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی، اور پھر مجھے اچھا گھر خریدنا تھا۔ قصہ مختصر، یہ کافی لمبی کہانی ہے، اس لیے تمام تفصیلات نہیں بتاؤں گی۔ میرا باپ اس بات کے لیے زیادہ خوش نہیں تھا، سنیے، اور میری ماں کا خیال تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے تمہیں میرا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں ان دونوں کے لیے کچھ کرتی، کیونکہ انہوں نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا تھا سوائے دکھ دینے کے۔ لیکن بطور مسیحی آپ دوسروں کی طرح رویہ نہیں رکھتے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ سنیے، جس لمحے آپ کار پر مچھلی کا نشان لگاتے ہیں یا اپنے گلے میں صلیب پہنتے ہیں، تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں محبت کرنے والی، مہربان اور نیک ہوں۔ بہرحال قصہ مختصر، لیکن یہ حالات میرے باپ کی نجات کے لیے راہ ہموار کرنے لگے، اور اب وہ آسمان پر ہے۔ میرا خیال تھا کہ میرا باپ جانتا تھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ میں اس کے لیے کچھ اچھا کروں۔ اس نے ایک مرتبہ ڈیو کو بتایا کہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید مجھے قتل کر دیتا، لیکن تم نے مجھے بہت پیار کیا ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ لوگوں کو بحال ہوتا ہوا دیکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دکھ دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوسروں کو اپنی زندگی میں اس لیے واپس لائیں کہ وہ آپ سے زیادتی کریں، لیکن کلام مقدس کے مطابق آپ سے توقع ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، برکت چاہیں، لعنت نہ کریں، اور کم درجے پر بھی اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر مشکل ہے کہ جب کسی نے آپ کو دکھ دیا ہو اور آپ کسی دوسرے کو ان کی تعریف کرتا سنیں کہ یہ بہت عظیم شخص ہے، اور آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی بات نہ کریں کہ او میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ مشکل ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مہربان، صابر، اور ان کو سمجھنا مشکل ہے جو گناہ گار ہیں، ان میں خامیاں ہیں یا غلطیاں ہیں۔ لوگوں کی بحالی میں مدد کریں، نہ کہ ان پر تنقید ہی کرتے رہیں۔ ہم محبت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف پیغام ہے؟ کیا یہ کوئی کتاب ہے یا کوئی نظریہ ہے؟ کیا یہ محض لفظ ہے کہ مجھے لوگوں سے پیار ہے، مجھے آئس کریم اچھی لگتی ہے؟ جانتے ہیں، ہم بیس بال پسند کرتے ہیں، لیکن خدا کس محبت کی بات کر رہا ہے؟ خدا کی آگاپے محبت، لوگوں سے پیار، جس طرح خدا لوگوں سے پیار کرتا ہے، وہ بالکل اس سب سے فرق ہے۔ اس کی بنیاد یہ نہیں کہ لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں، اس کی بنیاد اس سے زیادہ کہیں بڑی سطح پر ہے۔ دنیا میں مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے جو آپ سے برا سلوک کرتے رہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہاں کچھ توازن کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو زیادتی کا موقع دیں یا آپ پر چڑھائی کر دیں یا آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، خدا سے ان کے لیے برکت مانگیے۔ میں نے خدا سے دیانتداری سے کہا مجھے اس سے پیار نہیں کہ برکت دوں، میں اس کے لیے برکت کے لیے دعا کیوں کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ وہ برکت پائے، لیکن خدا نے مجھ پر یہ ظاہر کیا جب وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ جب ہم لوگوں کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں تو پہلی چیز جس کی وہ برکت دیتا ہے وہ ہے سچائی۔ جب آپ لوگوں کی برکت کے لیے دعا کریں تو سب سے پہلی چیز جو وہ حاصل کریں گے وہ ہے قائلیت۔ شاید آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہوں کہ انہوں نے کتنا برا کیا، لیکن وہ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جسم میں ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کو خدا کے سپرد کر دیں۔ سنیں، کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ آمین۔ اس لیے آپ ان کے لیے برے الفاظ نہ بولیں، لوگوں کو نہ بتائیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ خدا کے ساتھ مل کر ان کی بحالی کے لیے کام کریں گے، اور یہ جان لیں کہ اگر ہم
سب کے ساتھ وہی ہو جس کے ہم حقدار ہیں تو ہم بڑی مشکل میں ہوں گے. اس لیے اچھا بیج بوئیں تاکہ ہم اچھی فصل کاٹ سکیں. بائبل کہتی ہے ہمیں ہر ایک سے پیار کرنا ہے, ان لوگوں سے بھی جن سے پیار کرنا مشکل ہے, اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا, لیکن آپ پاک روح کی مدد سے یہ سب کر سکتے ہیں.